بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی نے اپنی قرآن کلاس کے متعلق بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ آپ سینکڑوں تفسیریں دیکھ لیں، لیکن جو میں تفسیر ریکارڈ کروا رہا ہوں یہ بالکل منفرد تفسیر ہے اور اتنی تحقیق آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی۔ تو اللہ کے فضل سے ہماری یہ جو تفسیر کی کلاس ریکارڈ ہو رہی ہے نا، اللہ وجہ بصیرت، جو بندہ بھی اسے سنے گا اس سے پتہ چلے گا کہ واقعی کو ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے۔ اس کے بعد سینکڑوں تفسیر آپ پڑھتے رہیں اور ڈھونڈتے رہیں چیزیں، ایون جس کے بارے میں ان کا مان ہے نا تبری اور ابن کثیر، وہ بھی آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ اتنی تفصیلی گفتگو ادھر بھی ایک آیت کے کانٹیکسٹ میں نہیں ہوتی، سکیٹرڈ فارم میں ہوتی ہیں، کئی چیزیں انہوں نے سکپ بھی کی ہوتی ہیں امت کے وسیع تر مفاد کے اندر۔ اندازہ کریں کتنی دیدہ دلیری سے اہل سنت کے مفسرین پر الزام لگا رہا ہے، خاص طور پر تبری اور ابن کثیر کا نام لے کر، کہ انہوں نے امت کے وسیع تر مفاد کے لیے بہت ساری چیزیں سکپ کی ہوئی ہوتی ہیں۔ مرزے کو شاید یاد نہ ہو، ہم مرزے کو یاد دلاتے ہیں۔ خود مرزے نے ایک جگہ کہا ہے کہ تبری پر الزام پوری سنیت پر الزام ہے۔ وہ اتنا بڑا الزام جو بریلویوں پہ لگا رہا ہے، وہ بریلویوں کو تو چھوڑ دیں، جب ابن جریر تبری کے اوپر یہ الزام لگے گا تو آپ کی تو پوری اپنی سنیت سٹیک پہ لگ جائے گی۔ مرزا جی، دوسروں پر الزام لگانے سے پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھ لیا کریں کہ آپ کی حالت کیا ہے۔ کیا آپ نے اب پوری سنیت پر الزام نہیں لگا دیا؟ منہج استعمال کیا جائے اہل سنت کا اور الزام بھی لگائے جائیں اہل سنت کے مفسرین پر، محدثین پر، کیا یہ منافقت نہیں ہے، نمک حرامی نہیں ہے؟ خیر، بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ ہم بات کر رہے تھے کہ مرزے نے اپنی تفسیر کے متعلق جو دعویٰ کیا ہے وہ ہم آپ کو سنا رہے تھے۔ کیونکہ جب سنی شیعہ کنفلکٹ آ گیا ہے، اس کے بعد آپ ہر چیز کو آپ نے یہ اینک لگا کے دیکھنا ہے کہ ادھر یہ ڈنڈی کیوں لگی ہوئی ہے، وہ اس کے پیچھے کوئی اور مسئلہ ہوگا۔ ہر گل وچ ایک گل ہوندی ہے، وہی اصل گل ہوندی ہے، جو پنجابی میں کہا جاتا ہے نا، ہر بات کے اندر کی ایک بات ہوتی ہے اور وہی اصل بات ہوتی ہے۔ مرزے کی یہ پرانی عادت ہے اور یہ اپنی عادت سے مجبور ہے کہ دوسروں پر الزام لگانے کے لیے بڑا شیر بن جاتے ہیں، لیکن اپنی حالت اس کو نظر نہیں آتی۔ جس تفسیر کے متعلق یہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے اور اہل سنت کے مفسرین پر اتنا بڑا طنز اور اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے، اسی تفسیر میں اس نے بہت بڑے بڑے جھوٹ بھی بولے ہیں اور کمزور بے بنیاد روایات بھی بیان کی ہیں۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے، بعض دفعہ ایسی روایات بیان کر جاتے ہیں جن کی سند میں کذاب راوی موجود ہوتے ہیں، لیکن مرزا صحیح سند کا لیبل لگا کر ان کو بیان کر جاتے ہیں۔ جیسے مرزا خود ایک محاورہ بولتا ہے، غریب اتو بدتمیز۔ مرزے کی اپنی حالت یہ ہے، اس کو پتہ ہوتا نہیں اور کذاب راوی سند کے اندر موجود ہوتا ہے، اور مرزا کہتا ہے کہ صحیح سند ہے یہ، اور دعویٰ یہ ہے کہ مجھ سے بڑا علم حدیث کے اندر ماہر کوئی نہیں۔ بالخصوص سند کے متعلق اس نے دعویٰ کیا کہ کوئی سند مجھ سے پوچھی جائے میں فوراً بتا دوں گا۔ ہم تو دنیا کا کوئی بھی ایشو جو برننگ ایشو کے طور پر ہو، اس کی حدیث اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی صحیح سند کہاں پہ ہے، اس کی ضعیف سند کہاں پہ ہے، اس کی سماع کی تصریح کہاں پہ ہے، کیونکہ یہ فیلڈ ہے نا یار، اس میں ٹائم لگایا ہے اس فیلڈ میں۔ کاش مرزا دعووں پر اتنا زور لگانے کی بجائے کتابوں پر ہی اتنی محنت کر لیتا، یا کم از کم ہفتے کے اندر ایک درس قرآن اس نے دینا ہوتا ہے، 1 گھنٹے کا، چند آیات کی تفسیر پیش کرنی ہوتی ہے، پورا ہفتہ اس کے لیے بقول اس کے کہتا ہے مجھے تیاری کرنی پڑتی ہے، تو پورے ہفتے میں چند آیات کی تفسیر کے لیے جو اس نے تیاری کی ہوئی ہوتی ہے، اس تیاری کی یہ حالت ہے کہ کذاب راویوں کی روایت کو صحیح سند کا عنوان دے کر یہ پیش کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ بڑے بڑے دعوے کر کے اس نے اپنے شاگردوں کو اتنا مرعوب کر رکھا ہے کہ کسی شاگرد کو توفیق نہیں ہوتی کہ اس کی بیان کردہ روایات کی اصل کتابوں سے تحقیق کی جائے، تسلی کی جائے کہ واقعی ان کی سندیں صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ بڑا ذمہ دار پلیٹ فارم ہے، مجھے بات کرتے ہوئے لاکھ دفعہ سوچنا پڑتا ہے۔ ساڑھے کو صاف ستھرا اتنا مواد ہے کہ وہی نہیں مکتا، عمر نو بھی مل جائے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم مطلب جس طرح ہمارے پاس صحیح حدیثیں اتنی ہے کہ ہمیں ضعیف روایتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے دین سیکھنے کے لیے۔ جب مرزے کے شاگرد مرزے کی زبان سے اتنے بڑے بڑے دعوے سنتے ہیں تو مطمئن ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ مرزے نے جو بات بیان کر دی وہ 100% صحیح ہے، تحقیق شدہ ہے، ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی کو کہتے ہیں اندھی تقلید، اور اسی کو یہ کہتے ہیں شخصیت پرستی، اور خود اسی کے اندر یہ مبتلا ہے۔ بہرحال ہم آپ کے سامنے ثبوت پیش کرتے ہیں کہ مرزا کذاب راویوں کی روایت کو صحیح سند کا لیبل لگا کر
پیش کرتا ہے۔ ابھی ایک دن پہلے مرزے کی قرآن کلاس نمبر 133 اپلوڈ ہوئی ہے۔ اس کے اندر بالکل شروع میں 3 منٹ کے بعد ہی اس نے ایک روایت بیان کی ہے مستدرک حاکم کے حوالے سے، پہلے آپ وہ روایت سن لیں۔ لیکن جو بات صحیح سند سے ثابت ہے وہ سیدنا علی کا قول ہے المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ، کہ مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ سورہ التوبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ سورہ التوبہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ننگی تلوار ہے، مشرکین عرب کے اوپر عذاب کی صورت میں یہ قرآن کی سورہ نازل ہوئی، اور بسم اللہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہے، تو بسم اللہ کیسے اس صورت کے سٹارٹ میں ہو سکتی تھی؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ہے مرزے کی قرآن کلاس کی حالت۔ چند آیات کی تفسیر کے لیے پورا ہفتہ اس کو تیاری کرنی پڑتی ہے، اور اس کے شروع میں اس نے جو روایت بیان کی، اور اس نے 2 دفعہ کہا کہ اس کی سند صحیح ہے، حالانکہ اس کی سند بالکل صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کی سند میں کذاب راوی موجود ہے۔ مستدرک حاکم میں یہ روایت ہے 3333 نمبر پر۔ اس کی سند میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک یعقوب بن جعفر راوی ہے جس کی توثیق نہیں ملتی، اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی سند میں ایک راوی محمد بن زکریا بن دینار ہے جو غلابی کے نام سے مشہور ہے، اور یہ کذاب راوی ہے۔ مرزے کے محدث اعظم علامہ البانی کا سلسلہ ضعیفہ جو عربی والا ہے، اس کے اندر حدیث نمبر 5176 پر بحث کرتے ہوئے اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ موضوع ہے، یعنی گھڑی ہوئی ہے، من گھڑت ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ محمد بن زکریا غلابی۔ اور لکھتے ہیں کہ اس کے متعلق دار قطنی کہتے ہیں یازع الحدیثہ، یہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ علامہ ذابی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک روایت کے متعلق لکھا کہ یہ غلابی کا گھڑا ہوا جھوٹ ہے۔ اسی طرح سلسلہ ضعیفہ حدیث نمبر 2772 کو علامہ البانی نے موضوع گھڑی ہوئی حدیث لکھا، اور اس کی وجہ اسی راوی کو قرار دیا، محمد بن زکریا غلابی کو۔ اسی طرح سلسلہ ضعیفہ حدیث نمبر 4324 کے تحت ایک روایت پر بحث کرتے ہوئے اس کی سند کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو محمد بن زکریا غلابی راوی ہے یہ کذاب ہے۔ فی الحال 3 حوالے پیش کیے گئے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ بھی کئی ساری جگہوں پر علامہ البانی نے اس کو کذاب اور حدیث گھڑنے والا راوی قرار دیا ہے۔ اب جس کی سند کا یہ حال ہو کہ ایک راوی کی توثیق نہیں ملتی اور ایک راوی کذاب ہے، جھوٹا ہے، حدیثیں گھڑتا ہے، اس کے متعلق مرزے نے اسی کلپ کے شروع میں کہا، 2 دفعہ کہا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ بڑا افسوس ہے مرزے پر، اپنا حال تو یہ ہے اور فتوے لگاتا ہے اہل سنت کے مفسرین پر، محدثین پر، اور فضائل اعمال پر مرزا کئی بار ہوٹنگ کر چکا ہے، اعتراض اور تنقید کر چکا ہے، حالانکہ فضائل اعمال میں ایک روایت بھی ایسی نہیں جس کی سند میں کذاب راوی ہو اور فضائل اعمال میں اس کو صحیح سند کہہ کر پیش کیا گیا ہو، جبکہ مرزے کی کئی ساری مثالیں ہم پیش کر سکتے ہیں۔ تو مرزے کو حق ہی نہیں بنتا کہ وہ فضائل اعمال پر اعتراض کرے۔ بہرحال مرزے سے ہماری گزارش ہے کہ پہلے علمی میدان میں اپنے آپ کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسروں پر کیچڑ اچھالنا یا بڑے بڑے کھوکھلے دعوے کرنا، اس کا فی الحال وقت نہیں ہے اور نہ ہی یہ طریقہ مناسب ہے۔ ویسے بھی جو خالی برتن ہوا کرتے ہیں وہ زیادہ شور کرتے ہیں، اور جو بھرے ہوئے برتن ہوتے ہیں وہ نہ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور نہ ہی دوسروں پر اس طرح بلا ضرورت کیچڑ اچھالتے ہیں۔ اور بعض نادان لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے خالی برتنوں کے شور کو سن کر متاثر ہو جاتے ہیں اور ان کو بھرے ہوئے برتنوں پر فضیلت دینے لگ جاتے ہیں۔ مرزے کے شاگردوں کا بھی یہی حال ہے۔